بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ بعض دفعہ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، اس کو حدیث کہہ کر لوگ بیان کرتے ہیں کہ موت العالمی موت العالم، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے، یعنی ایک عالم ربانی کی موت عالم کی موت ہے۔ بعض لوگ جب یہ الفاظ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم ربانی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حدیث پاک ہے یا نہیں۔ اگر یہ حدیث پاک نہیں ہے تو پھر یہ کس ہستی کے الفاظ ہیں اور کنہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو بہت زیادہ تلاش کے باوجود ذخیرہ احادیث میں نہیں پایا گیا، یعنی کسی بھی مسند کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اور پھر فقہاء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ حدیث پاک نہیں ہے تو پھر یہ کسی صاحب نظر شخص کا قول ہو سکتا ہے، البتہ اس کا جو مفہوم ہے اس کا مضمون انتہائی واضح اور انتہائی بالکل درست ہے کہ یعنی ایک عالم ربانی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت ایسے ہی ہے جیسے پورے عالم کی موت ہے، پوری دنیا کی موت ہے، یعنی اس کا مضمون وہ بڑا واضح ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ حدیث پاک نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان انہی الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ موت العالمی موت العالم، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے، یعنی محدثین نے اس کو واضح طور پر یہ ذکر کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ تو موجود نہیں ہیں، لیکن اسی طرح کا جو مفہوم ہے وہ دیگر روایات کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ یہ ایک حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موت العالمی مصیبت لا تجبر، کہ کسی عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ وسلمۃ لا تصد، اور اسی طرح کسی عالم کا دنیا سے جانا ایسا رخنا ہے جسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا وَنَجْمٌ تُمِسَ وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن مَوْتِ عَالِمٍ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ستارہ ہے جو مٹ جائے اور یہ ایک قبیلے کی موت ہے، ایک عالم کی موت وہ یعنی ایک قبیلے کی موت سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی موت ایسے ہیں کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں، اور یہ اسلام میں ایسا رخنا ہے جسے بند نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ ایک قبیلے کی موت کی طرح ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ یعنی موت العالم موت العالم، اگرچہ یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے لیکن یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم بالکل اسی طرح ہی ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا علماء یہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح کنز الامال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 28760 نمبر، اور مسند بزار کے اندر 171 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت العالمی سلمۃ فی الاسلام، کہ عالم کی موت وہ اسلام میں ایک ایسا رخنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تصد، کہ جسے بند نہیں کیا جا سکتا، جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مختلف اللیل والنہار، کہ عالم کی موت ایک ایسا رخنا ہے جسے گردش لیل و نہار بھی پر نہیں کر سکتے۔ یعنی عالم کا دنیا سے جانا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس سے یہ چاند ستارے جو گردش کر رہے ہیں یہ بھی پورا نہیں کر سکتے،
یعنی اس میں بھی یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ عالم کی موت بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے کہ موت العالمی موت العالم، کہ عالم کی موت ایک پورے جہان کی موت ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت جو اسی مفہوم کو بڑی واضح کرتی ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی موت اسلام میں ایک ایسا رخنہ ہے کہ جب تک لیل و نہار گردش کرتے رہیں گے اس سے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح ایک تیسری روایت وہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر اللہ رحمت فرماتا ہے، اس کے فرشتے، آسمانوں زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی عالم کی اتنی شان ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ الفاظ کہ موت العالمی موت العالم، یہ حدیث کے الفاظ اسی طرح موجود نہیں ہیں۔ ہاں کسی صاحب نظر کا یہ قول ہو سکتا ہے، البتہ اسی الفاظ کے ساتھ حدیث پاک موجود نہیں، لیکن یہ جو مفہوم اس کا بن رہا ہے، اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں نے چند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان سے اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو حدیث کہہ کر نہ بیان کیا جائے، کہ یہ نہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ کسی صاحب نظر کا یہ قول ہے، کسی صاحب نظر نے یہ فرمایا ہے کہ عالم کی موت جو ہے وہ پورے جہان کی موت کی طرح ہے۔ تو لہٰذا اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا یہ جائز نہیں، البتہ کسی صاحب نظر کا قول کہہ کر بیان کرنا یہ جائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔